بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، اس میں ہم آپ سے پوچھیں گے کیا ہمیں انصاف مل سکتا ہے؟ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کیا انصاف کے لیے جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ضروری ہے کہ نہیں، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہم بچپن میں یہ روٹین کے ساتھ سنتے آئے ہیں، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں۔ یہ کیا منقولہ ہے، کیا بات چھپی ہے اس میں، آپ کو بتاتے ہیں۔ کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں تھے، جو پٹیالہ کے راجہ تھے نا، ان کے ماموں تھے۔ پٹیالہ کے سب سے با اثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے پنچایتی بھی تھے۔ ایک دن معاملات سے تنگ آ کر بھانجے کے پاس گئے اور کہا کہ شہر کے سیشن جج کی ایک کرسی خالی ہے، سیشن جج، اس کی ایک کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دو۔ بھانجا پہلے تو ہنسا کہ ماموں آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں، آپ نے کوئی پڑھائی وغیرہ تو کی نہیں۔ ماموں نے کہا تمہیں میں نے جیسے کہا تم ویسے کرو، تم مجھے جج لگوا کے دو۔ کیونکہ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کی آرڈر تھے نا، وہ انگریز وائسرائے کرتے تھے۔ بھانجے سے چٹھی لگوا کر کھڑک سنگھ وائسرائے کے پاس جا پہنچے۔ وائسرائے نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا وائسرائے نام کھڑک سنگھ۔ وائسرائے نے پوچھا کہ آپ کی تعلیم؟ کھڑک سنگھ نے کہا تسی مینو جج لانا ہے یا سکول ماسٹر لانا ہے، تعلیم کیوں پوچھ رہے ہو میرے کو؟ وہ بہت حیران ہوا، وہ کہنے لگا سردار جی میرا مطلب قانون کی آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں، اچھے اور برے کی پہچان کیسے کریں گے؟ کھڑک سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا بس اتنی سی بات، بھلا اتنے کام کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں لا دوں؟ میں سالوں سے پنچایت کے فیصلے کرتا آ رہا ہوں، ایک نظر میں بھلے چنگے کی تمیز کر لیتا ہوں، یعنی کہ میں ایک نظر میں بتا دیتا ہوں کہ اچھا بندہ کون ہے اور برا بندہ کون ہے۔ وائسرائے نے سوچا کہ بھلا مہاراجہ کے ماموں سے کون الجھے، سفارش جنہوں نے کی ہے وہ جانے۔ تو انہوں نے عرضی پر دستخط کر دیے اور کھڑک سنگھ جسٹس کا فرمان جاری کر دیا۔ اب کھڑک سنگھ پٹیالہ لوٹے اور اگلے دن بطور جسٹس کمرہ عدالت میں جا پہنچے۔ کمرہ عدالت میں جا پہنچے اور اسی دن اتفاق سے پہلا کیس قتل کا تھا۔ کٹہرے میں ایک طرف 4 ملزم اور ایک طرف روتی ہوئی خاتون کھڑی تھی۔ جسٹس نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے فریقین کو غور سے دیکھا اور معاملہ سمجھ گئے۔ ایک پولیس افسر کچھ کاغذ لے کر آیا اور بولا جج صاحب یہ عورت کرانتی کنور ہے اور اس کا الزام ہے کہ ان چاروں لوگوں نے اس کے شوہر کا قتل کیا ہے۔ تو جسٹس کھڑک سنگھ نے عورت سے تفصیل پوچھی تو عورت بولی کہ سرکار دائیں جانب والے کے ہاتھ میں برچھا تھا اور برابر والے کے ہاتھ میں درانتی تھی اور باقی دونوں کے ہاتھوں میں سوئے تھے۔ یہ چاروں کماد کے اندر سے نکلے اور میرے خصم کو مار مار کر جان سے مار دیا۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے چاروں کو غصے سے دیکھا اور پوچھا کہ بدماشو تم نے بندہ کیوں مارا؟ دائیں طرف کھڑے بندے نے کہا کہ نا جی سرکار میرے ہاتھ میں تو کئی تھی، میرے ہاتھ میں تو برچھا تھا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا میرے ہاتھ میں بھی درانتی نہیں تھی، ہم تو صرف بات کرنے گئے تھے، ہمارا مقصد تو صرف اور صرف اس کو سمجھانا تھا۔ کھڑک سنگھ نے غصے سے کہا جو بھی ہوا بندہ تو مر گیا نا، اور پھر قلم پکڑ کر کچھ لکھنے لگا تو اچانک ایک کالا کوٹ پہنا ہوا شخص کھڑا ہو گیا اور بولا جج صاحب یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے، ایک زمین کا پھڈا ہے اور جس زمین پر ہوا وہ زمین بھی ملزمان کی تھی،
भला मकतूल वहां पर क्यों गया। जस्टिस खड़क सिंह जो पहली बार अदालत में गया था, उसने पुलिस अफसर से पूछा ये काले कोट वाला कौन है, तो उसने बताया कि ये इन चारों का वकील है। तो खड़क सिंह बोला कि हाँ फिर तो ये इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ की बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील को भी इन चारों के साथ खड़े होने का ऑर्डर दिया और फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिया। फैसले में लिखा था कि इन चारों कातलों के साथ इनके वकील को भी सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। बड़ा अजीब फैसला था, वकीलों में हलचल मच गई, पूरे शहर में कोहराम मच गया कि ऐसा बंदा आ गया जो मुल्जमान के साथ साथ वकीलों को भी फांसी दे देता है। लोग परेशान हो गए, पूरा पटियाला हिल गया, लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लग गए। कोई वकील किसी मुजरम का केस तब तक ना पकड़ता जब तक उसको यकीन ना होता कि ये मुजरम असल कसूरवार नहीं है। जब तक पटियाला में जस्टिस खड़क सिंह रहा, उस वक्त तक रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। हमें इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि अगर इंसाफ फौरी हो और मुजरिमों के साथ वकीलों को भी सजाएं मिले। मैं उन वकीलों की बात कर रहा हूं जो बददियानत है, जो अपने पेशे के साथ मुखलस नहीं है। अपने पेशे को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझा है। मैं हर वकील की बात नहीं कर रहा, बहुत बहुत अच्छे वकील हजरात हैं जो अपने काम को इबादत समझ के करते हैं, जो कहते हैं कि हमारा काम हमारी इबादत है, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, क्योंकि वो मुजरिमों का साथ नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ नेक लोगों का साथ देते हैं। वो जो मुद्दई होते हैं ना, वो हर तरह के होते हैं, मगर वकील हजरात को सबसे पहले पता लगता है कि ये असल झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, या ये असल बात बता रहा है। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को किसी अच्छे वकील के पास लेके जाएं, ताकि आपके साथ भी इस किस्म का कोई वाकया पेश ना आए। अगर इस तरह के मामलात हमारे मुल्क में होने लग गए ना, तो इंशाल्लाह मुल्क में जराइम की शरह बहुत कम हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।